حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ تینوں موجود ہوں ان کا حساب آسان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، جو شخص تجھے اپنی عنایت سے محروم رکھے تو اس پر احسان کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اللہ حساب بھی آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنے ہے جو تجھے نہیں دیتا تو اس کو دے۔ یہ تو آسان ہے نا کہ بھئی آپ مجھے دے رہے ہیں میں بھی آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ تو آسان ہے، یہ تو ہر بندہ کرتا ہے، یہ کمال تھوڑی ہے۔ کمال یہ ہے وہ نہ دے اور پھر بھی تو دے۔ اندھا ہے کہہ رہے نابینا ہے، اندھا بندہ ہے، نابینا بندہ ہے کہہ رہے میں بد نظری نہیں کرتا ہوں، اس کا بد نظری کرنا کمال تھوڑی، وہ تو ہے ہی اندھا۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے مجھے پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں مجھے خرچہ دیا، پیسے دیے، میرے ساتھ تعاون کیا، اب آپ کے اوپر پریشانی آ گئی، میں نے تعاون کیا، میں نے کچھ بڑا تیر تھوڑی مارا۔ مزہ تو اس بات کا ہے کہ میرے کو آپ نہ دیں اور میں دوں۔ کیا خیال ہے؟ فرمایا جو تجھے محروم رکھے اس پر احسان کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس پر کیا کر؟ اس کو معاف کر۔ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو کیا کر؟ معاف کر۔ مزہ تو اس میں گالی دے رہے، میں کہتا ہوں یار میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، وہ میری عزت پر بات کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، وہ اس نے 10 بندوں میں میری بےزتی کر دی، میں نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا۔ کمال تو ہی ہے نا۔ کیا کرے؟ یہ تو کمال نہیں ہے کہ بھئی، اور مطلب یہ ہے کہ عدلے کا بدلہ۔ اور فرمایا جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو کاٹے تو اس کے ساتھ کیا کر؟ صل من قطع کا واعف عمن ظلمک، جو آپ سے کاٹے اس کے ساتھ جوڑو، اور جو آپ کے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ ایک حدیث میں آیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی نہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس طرح بات نہ کریں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی واسطہ ہوگا، ڈائریکٹ اللہ بات کرے گا۔ قیامت والے دن تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ بغیر پردے کے اور بغیر کوئی درمیان میں واسطے کے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے، بائیں طرف دیکھے گا تو وہ اعمال ہوں گے جو کیے تھے، نیک اعمال ہوں یا برے۔ دہکتی ہوئی جہنم آنکھ کے سامنے ہوگی۔ اس سے بچنے کی بہترین چیز ہے صدقہ، پس صدقہ کے ذریعے سے اس سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے جنت دکھائی گئی، اس کے اعلیٰ درجوں میں فقراء مہاجرین تھے اور غنی لوگ اور عورتیں بہت کم مقدار میں اس جگہ تھی۔ مجھے بتایا گیا غنی لوگ تو ابھی جنت کے دروازوں پر حساب میں مبتلا ہیں، اور عورتوں کو سونے چاندی کی محبت نے مشغول کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، اکثر مساکین اس میں داخل ہو رہے تھے اور غنی مالدار لوگ حساب میں قید تھے، اور میں نے دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ عورتیں اس میں کثرت سے داخل ہو رہی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی 2 چیز سے گھبراتا ہے اور دونوں اس کے لیے خیر ہے، ایک موت سے گھبراتا ہے حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے، دوسرا مال کی کمی سے گھبراتا ہے حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ آج جس کے پاس پیسہ کم ہے وہ اس کا اللہ سے بھی اتنا نظر سے وہ سمجھتا ہے خدا پاک مجھے دے ہی کچھ نہیں رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تھوڑا دے کے آپ کا حساب آسان کر رہا ہے، حساب آسان کر رہا ہے۔ اور جس کے پاس زیادہ ہے، زیادہ دولت ہے، پتہ نہیں اس کے لیے کتنے مصیبتیں بن رہی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں آپ تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے جس دروازے پر بھی جاتا تھا وہاں سے مرحبا مرحبا تشریف لائیے کی آوازیں آتی تھیں. ہر نیک عمل کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے. ہر دروازے سے درخواست کا مطلب یہ ہے ہر نیک عمل میں اس کا پایا بہت بڑا ہوا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس شخص کا یہ مرتبہ ہے وہ تو کوئی بہت ہی بلند پایا شخص ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا اور مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا میں نے جنت میں سفید موتی کا ایک گھر دیکھا ہے جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے. اس مکان کی نہایت عمدگی چمک اور رونق اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے فرمایا مجھے خیال ہوا یہ میرا ہی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا یہ میرا ہی ہے. میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا یہ عمر کا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ متعدد حضرات کے مراتب ذکر فرمائے.